السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہم نے ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کو شروع کیا ہوا ہے اور اس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی 130 تک آیات کا ترجمہ پڑھ لیا ہے۔ آج ہم 130 سے 150 تک کی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ابراہیم کو اس کے رب نے کہا تو مسلمان اور مطیع و فرما بردار ہو، وہ بولا کہ میں رب العالمین کے لیے مسلمان ہوا۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی یہی وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے ایک دن چن لیا ہے، تم ضرور فرما برداری میں مریو۔ کیا تم حاضر تھے جب یعقوب کو موت آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تیرے اور تیرے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے اللہ کی، جو ایک اللہ ہے، عبادت کریں گے اور ہم اسی کے حکم پر ہیں۔ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ان کا ہوا جو وہ کما گئے، اور تمہارا ہے جو تم کماتے ہو، اور تم سے ان کے کام کی پوچھ نہ ہوگی۔ وہ کہتے ہیں یہودی یا نصارہ بنو تب ہدایت پاؤ گے، تو کہہ نہیں، بلکہ ہم نے ابراہیم کی راہ پکڑی ہے جو حنیف تھا، وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ تم بولو کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کلام پر جو ہماری طرف نازل ہوا ہے، اور اس پر جو ابراہیم، اسماعیل اور یعقوب اور اس کی اولاد پر نازل ہوا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو ملا تھا، اور جو کچھ تمام نبیوں کو ان کے رب سے دیا گیا۔ ہم ان کے درمیان کسی میں فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے مطیع ہیں۔ پس اگر وہ بھی ایمان لائیں تو انہوں نے ہدایت پائی، اور اگر منہ موڑیں تو وہی ضد پر ہیں، اور ان کی طرف سے تجھے اللہ کافی ہے، اور وہ سنتا اور جانتا ہے۔ ہم نے رنگ اللہ کا لیا، اور کس کا رنگ اللہ سے بہتر ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو کہہ، کیا تم ہم لوگوں سے اللہ کی بابت جھگڑتے ہو؟ وہی ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہم اسی کے لیے خالص ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی؟ تو کہہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس نے اس گواہی کو جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس تھی چھپایا، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ان کا ہوا جو وہ کما گئے، اور تمہارا ہے جو تم کماتے ہو، اور تم سے ان کے کام کی پوچھ نہیں ہوگی۔ ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے پھرایا جس پر وہ تھے؟ تو کہہ، اللہ ہی کی مغرب و مغرب ہے، اور وہ جس کو چاہے سیدھی راہ بتا دے۔ اسی طرح ہم نے تم کو بہتر امت بنایا ہے تاکہ تم سب لوگوں پر اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ اور قبلہ جس پر تم پہلے تھے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ کون رسول کے تابع رہے گا اور کون الٹا پھر جائے گا۔ اور یہ بات اگرچہ بھاری ہے لیکن ان پر نہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہارا ایمان ضائع کرے۔ وہ تو آدمیوں پر شفیق اور مہربان ہے۔ ہم نے تیرے منہ کا پھر جانا آسمان میں دیکھا، سو ہم ضرور تجھے اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے تو راضی ہے، پس پھیر لے تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف، اور جہاں تم ہو اپنے منہ اسی کی طرف پھیرو۔ اور اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہ کعبے کی طرف منہ پھیرنا حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ ان کے کاموں سے غافل نہیں۔ اور اگر تم اہل کتاب کے پاس ساری نشانیاں بھی لا دے تو وہ تیرے قبلے کے تابع نہیں ہوں گے، وہ تو
ان کے قبلے کا تابع نہ ہوگا، ان میں سے بعض قبلے کے تابع نہیں ہیں۔ اگر تو ان کی خواہشوں کے تابع ہوگا بعد اس کے کہ تجھے علم حاصل ہو چکا ہے تو ظالموں میں ہو جائے گا۔ جنہیں ہم نے کتاب دی اور وہ ان کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں، اور ان میں سے ایک فرقہ دانستہ حق کو چھپاتا ہے۔ حق تیرے رب ہی کی طرف سے ہے، تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ ہر کسی کے لیے ایک جانب ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے، سو تم نیکیوں کی طرف دوڑو۔ جہاں بھی تم ہوگے اللہ سب کو اکٹھا کر لائے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جہاں سے تو نکلے مسجد حرام کی طرف منہ پھیر، یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ اور جہاں سے نکلے مسجد حرام کی طرف منہ پھیر، اور جہاں تم ہو اپنا منہ اسی کی طرف پھیرو، تاکہ لوگوں کو تم پر حجت باقی نہ رہے۔ مگر یہ لوگ ان میں ظالم ہیں، وہ تم سے ضرور جھگڑیں گے، سو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں اپنا فضل تم پر پورا کروں اور شاید تم ہدایت پاؤ۔ جیسے کہ ہم نے ایک رسول تمہارے ہی درمیان سے تم میں بھیجا، وہ ہماری آیتیں تم پر پڑھتا ہے اور تمہیں سنوارتا ہے، اور حکمت اور کتاب اور وہ باتیں بتلاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ سو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرے شکر گزار رہو اور ناشکری نہ کرو۔